تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، جو علیم بذات صدور علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری کائنات، ساری انسانیت جس ایک اللہ کی محتاج ہے، اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور بے شمار انگنت درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام میرے اور آپ کے پیر مرشد ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مطہر کے لیے، جن کو رب کائنات نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور جس رہبر کامل نے اللہ احکم الحاکمین کے تمام تر پیغامات و آیات کو اپنی امت تک پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، رمضان کی فرضیت کے بعد فوراً یہ بھی حکم سنا دیا کہ ایام معدودات، لوگوں اس کو بوجھ نہ سمجھنا، یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ایام معدودات چند گنتی کی ایام ہیں جو بڑی ہی تیزی سے ہم سے جدا ہو جانے والے ہیں۔ ابھی رمضان کی آمد کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں کہ رمضان کے 10 دن ہم سے جدا ہونے چلے ہیں۔ وہ ہے کہ ایام معدودات، چند یہ ایام ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ رمضان المبارک کی سعادت مند گھڑیاں ہیں جن میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی بخششوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کوئی بھی چیز ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت انسان کو رب کائنات نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور پھر عبادات میں بھی اللہ اس بندوں کو اجر و ثواب میں اور زیادہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے اللہ نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کو مقرر کر دیا۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ خیرخواہی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، بلکہ یہ وہ سعادت مند گھڑیاں ہیں جس میں قرآن ہی نہیں، دوسری کتابیں تورات و انجیل و زبور، صحائف بھی اسی رمضان مبارک میں اللہ نے ان کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب کائنات نے قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب سے مالا مال فرمایا۔ گویا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کے راستوں کو بہت آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں
کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا کام کرنے والے اپنی رفتار کو اور تیز کر دو، اپنی نیکیوں میں اور زیادہ آگے بڑھو، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، ہمدردی کے کام کرنے والے، اپنے ان کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھو، یا باغی الخیر اکثر، اے برائی کرنے والے اب تو تمہیں شرم آنی چاہیے، اب تو تمہیں گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، اب اللہ کی نافرمانیوں سے تمہیں رک جانا چاہیے، اب تمہیں اللہ کی معصیت اور اللہ کی حدود کی پامالی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے، اب تو تمہیں شرم کر لینی چاہیے۔ اب بھی رمضان المبارک، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خوش نصیب ہے وہ انسان، بشارت ہے اس انسان کے لیے، خوش قسمتی ہے اس انسان کے لیے جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور وہ رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنے رب کائنات کو، اپنے الہ اور معبود کو راضی کر لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ تو آیا لیکن یہ غفلت کی چادر تان کے سویا رہا، وہی گناہ، وہی غیبتیں، وہی چغلیاں، وہی معاشرے میں باتیں، کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، نہ ہی وہ نیکی کا اہتمام کر کے، ان خیر کے کام کا اہتمام کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا۔ فرمایا یہ بد نصیب انسان۔ اور اس مختصر سی محفل میں جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ عبادات ہے، عبادت کوئی بھی ہے، تقاضا یہ ہے کہ اس عبادت کو اپنانے کے بعد اس کا اثر وہ اس پر نمایاں نظر آنا چاہیے۔ یہ روزہ ہے، روزہ تقاضا کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے، صرف یہ تقاضا نہیں ہے جس کا ہم نے مفہوم سمجھا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جس نے روزہ رکھا ہے پھر روزے کا لحاظ نہیں کرتا، روزہ رکھا ہے پھر اپنی زبان کا کنٹرول نہیں کرتا اور جہالت والی باتیں اسے رکتا نہیں ہے، وہی جاہلوں والے کام اس سے باز نہیں آتا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به، جو پہلے باتیں کرتا تھا، چغلی، غیبتیں، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، ساری باتیں، اب بھی روزہ رکھا ہے وہی باتیں پھر وہ کیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کھاؤ پیو جیسے مرضی کرو، تمہارا یہ بھوکا یہ پیاسا رہنا اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہیں کی، رمضان کے روزے کی قدر نہیں کی۔ روزے کا مطالبہ تو یہ تھا،
تم نے روزہ رکھا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، پھر تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہونا چاہیے، پھر یہ روزہ ہے۔ روزے کا تقاضا صرف بھوک اور پیاس کا رہنا نہیں ہے، روزے کا تقاضا یہ ہے تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہونا چاہیے، تمہاری زبان بولے تو سوچ کر بولے، تمہیں پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم زبان سے جو لفظ نکال رہے ہو یہ عبث بیکار نہیں ہے، بلکہ تمہارا ہر بول وہ اللہ کے فرشتے اس کو تحریر کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تمہیں غور سے سوچ کر بولنا ہے۔ اور پھر رمضان کے روزہ رکھا ہوا ہے، پھر اس کی زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ یقین اور ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے جب بات کرے تو خیر کی بات کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب کہے تو خیر کی بات کرے، بلائی کی بات کرے، نیکی کی بات کرے، خیر خواہی کی بات کرے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر خاموش رہے۔ خاموشی یہ بہت بڑی حکمت ہے، الصمت بالحکمہ وفاعلہ قلیل، خاموشی بہت بڑی حکمت ہے لیکن خاموش رہنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیے محفلیں سجدی ہیں تو ایک سے بڑھ کر دوسرا بولتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر دوسرا جھوٹ بولتا ہے، ایک سے بڑھ کر دوسرے کی غیبتیں کی جاتی ہیں، ایک سے بڑھ کر دوسرے کے بارے میں بہتان باندھے جاتے ہیں۔ اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ سیاسی معاملات، سیاسی باتیں تو ہمیں ہمارے ایمان کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہم ایک کے بارے میں حمایت کرتے ہوئے دوسرے کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہوئے، نہ جانے گھر میں بیٹھے ایسے ہی محفلیں سجاتے ہوئے کوئی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو ڈاکو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی کسی کی مخالفت کر رہا ہے۔ بھائی تمہیں کیا ہے؟ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنا محاسبہ کرو، تمہارے ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تمہیں اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہاری زندگی کیسی ہے، تم نے کیسے شب و روز کی بسر کرنے ہیں۔ تم ویسے ہی کسی کے نشے میں آ کر کے اور اس سیاسی نشے میں آ کر کے نہ جانے کوئی کسی کی محبت میں لگا ہے اور اس کے گیت گا رہا ہے، دوسرا کا مخالف ہے۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، تم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، تم نے اپنا جواب دینا ہے، انہوں نے اپنا جواب دینا ہے۔ کیا تم نے اپنی تیاری کر لی ہے؟ تم اتنے بولتے ہو اور بولی ہی جاتے ہو، خاموشی تم کہتے ہو تمہاری توہین ہے، اور پھر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتی جس کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، بس شروع ہونے کی دیر ہے، بس پھر چپ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو انسان روزہ رکھ کے پھر بھی ان باتوں سے باز نہیں نہ آتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کو روزے کی قدر کا پتہ نہیں ہے، روزے کا لحاظ نہیں ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر روزہ یہ تقاضا کرتا ہے اس کا ہاتھ اٹھے تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، پھر اس کی زبان کھلے تو کسی کی غیبت اور چغلیاں نہ کرے، کسی کے بارے میں بہتان نہ باندھے، اور اس کے دل میں سوچ پیدا ہو، تدبر ہو، خیال ہو تو پھر وہ اللہ کی یاد کے لیے دھڑکے، اس کا دل دھڑکے تو اللہ کی یاد میں دھڑکے، اس کے اندر فکر پیدا ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر وہ تقوی ہی نہیں ہے، اگر وہ پرہیزگاری ہی نہیں ہے
تو پھر رمضان کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے، وہ للہیت پیدا ہو جائے، وہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وہ اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کر گزرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ تمہارا تقوی ہے، تمہارا رمضان مبارک مہینہ گزارنا تمہارا مولیہ مبارک ہے۔ وگرنہ عبادات ہیں پھر ان کا اثر اگر ہمارے اوپر نہیں ہے، بے شمار واقعات ایسے ہیں احادیث کی روشنی میں، بہت سارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس دنیا میں آیا ہوں تو تمہارے اخلاق، تمہارے رویے، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک انسان ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح بھی پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر ان نیکیوں کے اثرات نہیں ہیں، جو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، جو کردار ہمیں ملنا چاہیے تھا، وہ جو ہمارے اندر کردار پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ اگر کردار ہی پیدا نہیں ہوا پھر ان روزوں کا کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا، صحابہ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت ہے جو فرضی روزوں کے علاوہ بھی نفلی روزے بھی رکھتی ہے، فرضی نمازوں کے بعد قیام اللیل بھی کرتی ہے، رات کا قیام بھی کرتی ہے، دن کا روزہ بھی رکھتی ہے۔ یہ روزہ فرضی نہیں تھا، یہ نفلی روزہ تھا، حالانکہ فرضی روزے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتی ہے، لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ وہ عبادت تو کرتی ہے، رات کا قیام بھی کرتی ہے، دن کا روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس روزے کا اثر اس کے کردار کے اوپر نہیں ہے، اس کی زبان سے لوگ تنگ بڑے ہیں۔ نبوت والی زبان سے یہ اعلان ہوتا ہے، حالانکہ گواہی جو دینے والے ہیں وہ اصحاب رسول ہیں، اصحاب رسول گواہی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ عورت نمازی عورت ہے، یہ روزے دار عورت ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے، نفلی قیام اللیل کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ روزے رکھنے والی، نفلی قیام کرنے والی پھر بھی جہنمی ہے۔ ہاں اس لیے جہنمی ہے کہ روزوں کا اثر اس کی ذات کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر نہیں ہوا، اس کی زبان صحیح نہیں ہو سکی، اس کی زبان کی ہلاکتوں سے انسان محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا ہی فی النار، یہ اگرچہ روزے دار ہے، اگرچہ نمازی عورت ہے، پھر بھی یہ جہنمی عورت ہے، اس لیے کہ اس کے کردار کے اندر یہ نقص پیدا ہوا ہے، اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال لے کے آئے گا، اور اعمال اتنی بڑی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی۔ یہ جنتی انسان ہے، اپنے آپ کو جنتی تصور کرنے والا، اپنی نیکیوں پہ مان کرنے والا، گویا کہ نفل و نوافل بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، آئے گا۔ اللہ احکم الحاکمین اس کے اعمال اس کے سامنے کریں گے، لیکن یہ جنتی جس کے لیے جنت کا اعلان ہوگا، لیکن ابھی اعلان بھی ہوگا، لوگ آئیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس سے کچھ کام کرنا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا کام ہے؟
یا اللہ یہ وہ آدمی ہے نمازیں تو پڑھتا رہا، قد شتمنی ھذا قد ضربنی ھذا، یہ وہ انسان ہے جو ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالتا رہا ہے، قد ظلمنی ھذا، یہ میرے اوپر ظلم کرتا رہا ہے۔ نمازی اپنی جگہ پہ، روزے دار اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا کردار ایسا ہے کہ اس سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ان لوگوں کو اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دیں گے، لوگ ابھی باقی ہوں گے، لیکن پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبب یہ ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، روزے دار تھا لیکن روزے کا لحاظ نہیں رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا، عبادت کا اثر اس کے ذات کے اوپر نہیں تھا۔ آئیے اپنی اصلاح کیجئے، روزے دار ہیں پھر روزے کا لحاظ رکھیے۔ وہ روزہ جو ہم سے تقاضا کرتا تھا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اور تقوی کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی ہر حالت میں ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ تقوی یہ ہے کہ جس کا نیکی کا حکم رب نے دیا ہے اس کو کر گزرنا، اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کما حقہ روزہ رکھنے اور اس کے روزے کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔